السلام علیکم۔ آج ہے بدوار جولائی کی 8 تاریخ۔ اگر آپ پہلی بار ہماری چینل سے جڑ رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ روزانہ دیش دنیا کی خبروں سے باخبر رہیں۔ دوستو، جموں کشمیر میں ریاستی درجے کی بحالی کے لیے سیاسی تحریک نے زور پکڑ لیا ہے، جبکہ خطہ چناب میں بادل پھٹنے سے قیامت خیز تباہی نے نظام زندگی کو درہم برہم کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اپڈیٹس آپ تک پہنچائیں گے جو آپ کے لیے جاننا ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے آج کی سب سے بڑی خبر جو مشرقی وسطی سے آئی ہے۔ جی ہاں دوستو، مشرقی وسطی اس وقت ایک انتہائی خطرناک موڑ پر کھڑا ہے، جہاں آبنائے ہرمز کے قریب بین الاقوامی سمندری تجارتی راستوں پر شدید حملے کیے گئے ہیں۔ برطانوی ادارے UKMTO کی تصدیق کے مطابق آبنائے ہرمز میں کم از کم 3 آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان میں سے عمان کے ساحل کے قریب ایک ٹینکر پر پروجیکٹائل لگنے کے بعد شدید آگ بھڑک اٹھی۔ قطر نے ہرمز کے قریب اپنے ایک ٹینکر پر ہونے والے اس حملے پر سخت رد عمل دیتے ہوئے اس کی مکمل قانونی ذمہ داری ایران پر عائد کی ہے۔ ان حملوں کے فوراً بعد خطے میں کشیدگی اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے اور امریکی فوج نے ایران کے خلاف شدید حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ ایرانی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کے جنوبی ساحلی شہر سیرک میں متعدد دھماکوں کی ہولناک آوازیں سنی گئی ہیں۔ صورتحال پر معاشی دباؤ بڑھاتے ہوئے امریکہ نے ایران کے تیل بیچنے پر ایک بار پھر کڑی پابندیاں عائد کر دی ہیں، جس کی ایران کی جانب سے شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ عالمی سیاست کے ایک اور بڑے محاذ پر نیٹو کا سربراہی اجلاس شروع ہو چکا ہے، جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات نے ہلچل مچا دی ہے۔ جہاں دوستو، صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر نیٹو اتحادیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے، تاہم انہوں نے اپنے خطاب میں ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوغان کی بھرپور تعریف کی ہے۔ اس اجلاس کے دوران امریکی صدر نے ترکیہ پر عائد امریکی پابندیاں ہٹانے کا ایک اہم اعلان بھی کیا ہے، جسے ترکیہ اور امریکہ کے سفارتی تعلقات میں ایک بڑی تبدیلی قرار دیا جا رہا ہے۔ اب رخ کرتے ہیں جموں کشمیر کے مقامی حالات کا، جہاں قدرتی آفات اور موسمیاتی تبدیلیوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ جی ہاں، خطہ چناب کے علاقے ٹھاٹری میں بادل پھٹنے اور اس کے بعد ہونے والی طوفانی بارشوں نے علاقے میں اچانک شدید سیلابی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ پانی کے تیز ریلے رہائشی علاقوں اور سڑکوں پر بہہ نکلے ہیں۔ اس صورتحال کا بغور جائزہ لیتے ہوئے ماہرین ماحولیات نے خبردار کیا ہے کہ خطے میں قدرتی آفات کے خطرات میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے اور مستقبل میں ایسی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات کی ضرورت ہے۔ اس سیلابی تباہی کا سب سے زیادہ اثر بنیادی ڈھانچے پر پڑا ہے، جس میں ڈوڈا اور کشتواڑ کو ملانے والی نیشنل ہائی وے NH 244 کا بڑا حصہ مٹی کے تودے گرنے اور سیلاب کی وجہ سے ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند ہو گیا ہے۔ عوام اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، تاہم ڈوڈا کے ڈپٹی کمشنر نے عوام کو یقین دلایا ہے کہ نیشنل ہائی وے کی جلد از جلد بحالی اس وقت ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ مشینری کو متحرک کر دیا گیا ہے اور امدادی کارروائیاں جنگی بنیادوں پر جاری ہیں۔ سیاسی محاذ کی بات کی جائے تو جموں کشمیر میں ریاستی درجے کی بحالی کا مطالبہ اب سڑکوں سے ایوانوں تک گونج رہا ہے۔ سول سوسائٹی کے 150 سے زائد سرکردہ نمائندوں نے مل کر ایک متفقہ قرارداد منظور کی ہے، جس میں مرکزی حکومت سے جموں کشمیر کا ریاستی درجہ فوری طور پر بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس مطالبے کو لے کر سیاسی جماعتیں بھی میدان میں آ گئی ہیں۔ کانگریس پارٹی نے جموں کشمیر کے دورے پر آئے ہوئے BJP رہنما نتن نوین سے دو ٹوک سوال کیا ہے کہ وہ عوام کے سامنے واضح کریں کہ ریاستی درجہ آخر کب بحال کیا جائے گا۔ شاید اسی سیاسی دباؤ اور کشیدہ صورتحال کے پیش نظر BJP رہنما نتن نوین نے اپنا دورہ جموں کشمیر اچانک مختصر کر دیا ہے اور ماتا ویشنو دیوی کی طے شدہ یاترا بھی منسوخ کر دی ہے۔ دوسری جانب ریاستی درجے کی بحالی کے لیے سیاسی جماعتوں نے اب دلی کا رخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جی ہاں دوستو، جموں کشمیر کے ڈپٹی چیف منسٹر نے اعلان کیا ہے کہ ریاستی درجے کی بحالی کے لیے 20 جولائی کو دلی کے جنتر منتر پر ایک وسیع احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ ادھر وزیر جاوید ڈار نے نیشنل کانفرنس پر تنقید کرنے والوں کو چیلنج کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نیشنل کانفرنس کا وجود ختم ہو چکا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ 11 جولائی کو جنتر منتر آ کر پارٹی کی عوامی طاقت کا نظارہ کریں۔
دوسری جانب ایک مثبت سیاسی پیش رفت میں عوامی اتحاد پارٹی کے رکن پارلیمنٹ انجینئر رشید کی کوشش رنگ لا رہی ہے۔ جہاں دوستو انہوں نے انڈین انفارمیشن سروس میں کشمیری زبان کی 97 خالی اسامیوں کو پر کرنے کی درخواست کی تھی، جس پر مرکزی وزیر نے اپنا باقاعدہ جواب داخل کر دیا ہے۔ اس پیش رفت کو کشمیری زبان کی ترویج اور مقامی نوجوانوں کے روزگار کے لیے ایک اہم قدم سمجھا جا رہا ہے۔ اگلی خبر میں جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر نے سخت گیر پالیسی اپناتے ہوئے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے۔ انہوں نے تعلیمی اداروں میں ملک دشمن لٹریچر کی مبینہ گردش کے خلاف اب تک کی کارروائیوں کا تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے تمام تعلیمی اداروں کے ایک جامع آڈٹ کا حکم جاری کیا ہے تاکہ طلبہ کے ذہنوں کو کسی بھی منفی اثر سے محفوظ رکھا جائے۔ اب ایک انتہائی تشویشناک مجرمانہ واردات ضلع سانبا سے رپورٹ ہوئی ہے، جہاں کورٹ کمپلیکس کے عین باہر سے دن دہاڑے ایک خاتون کو اغوا کر لیا گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق اغوا کاروں نے فرار ہوتے ہوئے ایک کار پر فائرنگ بھی کی، جس سے علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے علاقے کی ناکہ بندی کر دی ہے اور ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ اگلی خبر میں عدالتی اور قانونی محاذ پر جموں کشمیر ہائی کورٹ نے سینٹرل انفارمیشن کمیشن کے کام کرنے کے طریقہ کار پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ عدالت نے اپنے ایک اہم فیصلے میں ریمارکس دیے ہیں کہ انفارمیشن کمیشن اپیلوں کو سالوں تک بغیر کسی فیصلے کے التوا میں نہیں رکھ سکتا۔ عدالت نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ عوامی شکایات اور اپیلوں کو مقررہ وقت کے اندر نمٹائیں۔ تو ناظرین، یہ تھیں آج کی بڑی اور اہم خبریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز آپ تک اسی طرح سے بڑی خبریں پہنچیں تو چینل سبسکرائب ضرور کریں۔